السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز شعور۔ ذرا سوچئے، اگر ایک قوم کے منتخب نمائندے 5000 کے نوٹ پر اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جائیں تو وہ قوم اپنے مستقبل کے فیصلے ان سے کیسے کروائے گی؟ یہ پوڈ کاسٹ کسی جماعت کے خلاف نہیں، یہ کسی فرد کے خلاف نہیں، یہ پوڈ کاسٹ ایک آئینہ ہے اور یہ آئینہ ہم سب کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک شخص کا 5000 کا نوٹ گرا۔ وہ نوٹ کسی وزیر، مشیر یا کسی طاقتور کو نہیں ملا، وہ نوٹ ایک چوکیدار کو ملا، اور اس چوکیدار نے وہ کام کیا جو اصل میں اس ایوان کے اندر بیٹھے ہر شخص کو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نوٹ اپنی جیب میں نہیں رکھا، نہ ہی اس نے سودے بازی کی، اس نے وہ نوٹ سینیٹر کے حوالے کیا۔ سینیٹرز نے ایوان میں آواز لگائی، کسی شخص کا 5000 کا نوٹ گرا ہو تو سامنے آ جائے۔ تو پھر کیا تھا؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے 12 افراد نے، 12 ممبران اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی کے وہ ممبران جن کو ہم نے منتخب کیا ہے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جن میں سے نوٹ صرف ایک شخص کا تھا، 11 جھوٹے تھے۔ ایک ایماندار تھا جبکہ باقی دوسرے 11 ایمان فروش تھے۔ یہاں بات 5000 کے نوٹ کی نہیں، یہاں بات ضمیر کی ہو گئی ہے۔ اگر ایک معمولی نوٹ پر اتنے ہاتھ جھوٹ کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو پھر قانون سازی کرتے وقت کیا ہوگا؟ بجٹ کے وقت کیا ہوگا؟ قوم کے مستقبل کے فیصلوں پر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل پر کیا ہوگا؟ یہ کسی ایک فرد کی غلطی نہیں تھی، یہ اوورآل اجتماعی اخلاقی ناکامی تھی۔ یہ ایوان قانون تھا، مگر اس لمحے یہ ایوان ضمیر نہیں رہا۔ اب یہاں ایک بات صاف و دو ٹوک کہنی ضروری ہے۔ قصور صرف ان نمائندوں کا ہرگز نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے انہیں منتخب کیا، ہم نے انہیں ووٹ دیا۔ قصور صرف ان نمائندوں کا نہیں، قصور 25 کروڑ عوام کا ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے، جنہوں نے انہیں منتخب کیا، جنہوں نے انہیں ووٹ دیا، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہی لوگ ہماری نمائندگی کریں گے۔ چور آسمان سے نہیں گرتے، چور ووٹ کی پرچی سے نکلتے ہیں۔ اگر نمائندے چور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چالاک ہیں یا وہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے فیصلہ کیا۔ یہ کڑوا سچ ہے، جو قوم چوروں کو منتخب کرتی ہے وہ بعد میں صرف شکایت کر سکتی ہے، احتساب نہیں۔ اب ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو وہی معاشرہ دینا چاہتے ہیں جہاں جھوٹ معمول ہو، چوری مہارت ہو اور ضمیر کمزوری سمجھا جائے؟ یا ہم اپنے بچوں کو ایسا معاشرہ دینا چاہتے ہیں جہاں حق اور سچ کمزوری نہیں، ایک معیار ہوں؟ یہ فیصلہ کسی جلسے میں نہیں ہوگا، یہ فیصلہ کسی جلسے میں نہیں ہوگا، یہ فیصلہ کسی نعروں میں نہیں ہوگا، یہ فیصلہ خاموشی سے سوچ سمجھ کر اپنے اندر جھانک کر ہوگا۔ آواز شعور نفرت نہیں مانگتی، توڑ پھوڑ نہیں مانگتی، انقلاب کا شور نہیں مچاتی۔ آواز شعور صرف ایک چیز مانگتی ہے، آواز شعور صرف ایک چیز مانگتی ہے، ذمہ داری، ووٹ ڈالنے کی ذمہ داری، ووٹ یاد رکھنے کی ذمہ داری، غلط کو دوبارہ نہ چننے کی ذمہ داری۔ کیونکہ اختیار اوپر نہیں جاتا، اختیار نیچے سے دیا جاتا ہے۔ اگر دینے والا خود احتساب نہ کرے تو لینے والا کبھی جواب دہ نہیں بنتا۔ قومیں اس دن تباہ نہیں ہوتی جب دشمن حملہ کرتا ہے، قومیں اس دن تباہ ہوتی ہیں جب اندر بیٹھے لوگ 5000 کے نوٹ پر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم نے پھر بھی ایسے ہی لوگ منتخب کیے تو یاد رکھیے،
5,000 کا نوٹ تو ایک دن کا قصہ تھا، مگر ہماری خاموشی نسلوں کا نقصان ہے۔ یہ تھی آواز شعور، یہ الزام نہیں، یہ اعتراف ہے، اور اعتراف اصلاح کی پہلی شرط ہے۔ آئیں مل کے اصلاح کریں۔ اگر میری باتیں آپ کے دل پہ لگی ہوں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آیا کہ جن نمائندوں نے، جن ممبران اسمبلی نے یہ حرکت کی، جھوٹے دعوے کیے، کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔